خداوند یسوع المسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام. میں آپ کا خادم پادری امین فرانسس ایک نئے پروگرام، ایک نئے مضمون کے ساتھ پاور ان کرائسٹ ورشپ، مسیح کی پرستش میں قوت، یہ سلسلہ وار میسیجز ہوں گے. اس میں آپ سب سے التماس ہے کہ آپ اس پیغامات کو ضرور سنیں اور برکت پائیں. خداوند آپ کو برکت دے. آئیے اس کلام پر غور کریں گے کہ سچی پرستش ایک قوت ہے. ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، زبور 148 148 دیکھیے اور اس کو پڑھیں. پرستش ہے کیا؟ کیسے ہم ورشپ کرتے ہیں اور کیسے ہمیں ورشپ کرنی چاہیے؟ جی پڑھیے. خداوند کے زندہ پاک نام میں یوں مرقوم ہے، خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو، اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو، اے سورج اے چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، اے فلک افلاک اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، کہ سب خداوند کے نام کی حمد کرے، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے، اس نے ان کو ابدالآباد کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے. زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اصحداؤ اور سب گہرے سمندروں، اے آگ اور اولو، اے برف اور کوہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیر کرتی ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، اے میوہ دار درختوں اور سب دیودار، اے جانوروں اور سب چوپایوں، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے عمرہ اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بوڑھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے، اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنی مقرر قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا. خداوند کی حمد کرو. آمین. آمین. اب غور سے سنیے. خدا فرشتگان، انسان، چرند پرند، حیوانات اور سب کچھ اس لیے پیدا کیا کہ یہ اس کی پرستش کریں، یہ اس کی حمد کریں. اور پرستش کا لفظی مطلب ہے پوجا کرنا. نمبر 2 حمد و ثنا کرنا. نمبر 3 بندگی کرنا یا کسی کی تعریف و تعظیم کرنا جو ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے. اب غور سے سنیے. خدا کا فرشتہ لوسیفر جو بعد میں ابلیس اور شیطان بن گیا، اس کو بھی اپنی حمد و ثنا اور عبادت کے لیے اس نے خلق کیا تھا. پرستش صرف زمین پر نہیں ہوتی، بلکہ پرستش کا آغاز آسمان پر ہوا ہے، اور اس کا عمل آج تک موجود ہے، جس میں خدا اور برے کی حمد و ثنا اور بڑی للکار کے ساتھ اس کی پرستش کی جاتی ہے. موسیقی سے منسلک بائبل مقدس میں سب سے پہلا شخص جو ہوا ہے جس نے بانسری بجانے اور بین بجانے اور ان کا باپ ٹھہرا، اس کا نام یوبل تھا. پیدائش کی کتاب 4 باب اس کی 21ویں آیت میں آپ کو یہ مل جائے گا. اس شخص کا نام اگر ہم عبرانی لفظ یوبیل دیکھیں، اس سے مطابقت رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے مینڈا. بعد میں یوبیل یعنی نرسنگا اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جو بخود ہندی زبان میں اس کو نر، اس کا مطلب ہے مادہ سے مطابق رکھتا ہے، اور سنگھ اس کا مطلب ہے بائبل مقدس کے زمانہ میں نرسنگا مینڈے یا بیل کے سنگوں سے بنایا جاتا تھا. غور سے سنیے.
پرستش کا عمل صرف دین یہود میں یا مسیحیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ پرستش اہل اسلام، ہندوؤں میں، بدھ مت میں، کمیونسٹ میں اور تمام غیر اقوام میں بھی پرستش پائی جاتی ہے۔ اور کئی فرقے، ایک عظیم روحانی اہمیت کا حامل ہے پرستش۔ ہر ایک مذہب اور فرقہ اپنے اپنے انداز میں اپنے معبودوں کی پوجا کرتے اور ان کے آگے گاتے بجاتے ہیں، یہاں تک کہ ناچتے بھی ہیں۔ مختلف قسم کے سروں اور میوزک کے آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دین یہود میں یعنی یہودیت میں دف، ستار، بربت، نرسنگا، کرینا، بانسری، جھنجھناتی جھانج، تریوں کی آواز، ناروں کا للکار، دستار ساز، بعض لوگ کہتے ہیں یہ دستار ساز ہیں، اپنے ہاتھ بجائیں، یہ نہیں ہے۔ آگے چل کے اس کے بارے میں بھی میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا جیسے جیسے یہ میسیجز ہوں گے۔ مختلف سروں کو خدا کی حمد و ثنا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آج بھی کیا جاتا ہے۔ پرستش ایک واحد ذریعہ ہے جس سے ایک عبادت مکمل ہوتی ہے۔ اب سن رہے ہیں، پرستش ایک واحد ذریعہ ہے جس سے پوری عبادت کیا ہوتی ہے جی؟ مکمل ہوتی ہے۔ چلیے دیکھیے زبور کی کتاب، اس کا 13واں زبور اور 6 آیت پڑھیے۔ زبور 13 زبور، سام 13 ورس نمبر 6 پڑھیے۔ لیکن میں نے تو تیری ہم رحمت پر توکل کیا ہے، ہاں جی، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا۔ ہاں ہاں، میں خداوند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں خداوند کا گیت گاؤں گا، غور سے سنیے، میں خداوند کا گیت گاؤں گا، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ پرستش ایسی کہ آپ روح سے بھر جائیں، پرستش ایسی کہ آپ حمد کریں، پرستش ایسی کہ آپ ہر حال میں خداوند اپنے خدا کی حضور اس کے نام کو جلال دیں۔ چلیے زبور نمبر 69 دیکھیے کلام مقدس میں سے، اس کی آیت نمبر 30 اور 31۔ 69 ورس نمبر 30 31۔ چلو بیٹا پڑھو۔ میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا۔ میں گیت گا کر کیا کروں گا؟ خدا کے نام کی تعریف کروں گا۔ آگے، اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ شکر گزاری کے ساتھ میں اس کی کیا کروں گا؟ تمجید کروں گا۔ شکر گزاری سب سے بڑی عبادت ہے۔ غور سے سنیے، شکر گزاری سب سے بڑی عبادت ہے۔ آگے، یہ خداوند کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا، آگے، بلکہ سینگ اور کھر والے بچڑے سے زیادہ۔ آمین۔ آمین۔ خدا کو تمام چیزوں سے سب سے زیادہ پسند ہے کہ آپ اس کی پرستش کریں، آپ اس کی عبادت کریں، آپ اس کے بیٹے یسوع کے لہو کے گیت گائیں، آپ برے کی حمد کریں، آپ اس کے نام کو جلال دیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع کا خون، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، جو اس نے صلیب پر بہایا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ عبدالآباد زندہ ہے، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اگر آپ حمد اور شکر گزاری کریں، میں یہ کہوں گا کہ یہ زندگی بھی تھوڑی ہے۔ زبور 113 دیکھیے، اس کی 3 آیت۔ زبور 113 اور اس کی 3 آیت۔ آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ آمین، شکریہ۔ آمین۔ آفتاب کے طلوع سے غروب تک کیا کروں گا میں؟ خداوند کی سورج پو پھٹنے سے پہلے داؤد کہتا ہے، تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا۔ وہ کہتا ہے پورا دن بھی، پھر غروب آفتاب تک بھی میں تیری حمد کروں گا۔ اور پھر داؤد یہ بھی کہتا ہے، میں تو رات کے پہروں میں اٹھ جاتا ہوں
تیری حمد کرتا ہوں، تیری پرستش کرتا ہوں۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی مشکل آئی ہے، آگے چل کے ہم دیکھیں گے قوم بنی اسرائیل پر انہوں نے جنگ کی ہے، خدا نے ان سے کہا ہے پرستش کرو اور یرو کی دیواریں گر جائیں گی۔ آپ پرستش کریں، آپ کی بیماری چلی جائے گی۔ آپ ٹھیک پرستش کریں، آپ گھٹنوں کے بل ہو کر پرستش کریں، آپ اس کی حمد کے گیت گائیں، مشکلاتیں چلی جائیں گی۔ پرستش ہے کیا؟ نئے نامے میں دیکھیں افسیوں 5واں باب 19ویں آیت، وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ افسیوں کی کلیسیا کا نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ پالوس رسول نے یہاں پر بہت بڑی بات بیان کی ہے۔ 5واں باب 19ویں آیت، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ آمین۔ آپس میں کیا کرو؟ مزامیر، زبور، گیت، اور پھر وہ کہتا ہے روحانی غزلیں۔ کیا کرو؟ روحانی غزلیں گایا کرو۔ کون سی غزلیں؟ ایسی جو بائبل کے مطابق ہو۔ ایک دنیاوی پرستش بھی ہے، ایسے گانے گاتے ہیں یا گائے جاتے ہیں جو اپنے محبوب کے لیے گائے جاتے ہیں، اور لوگ اپنے محبوب کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اور غور سے سنیے، ایسے گانے، ایسا میوزک، ایسی دھنیں جو لوگوں کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب سن رہے ہیں؟ اور وہ اس میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور گانوں میں اور دنیاوی اور ابلیس کی میوزک میں ساری چیزیں کھو جاتے ہیں وہ، اور وہ اپنے محبوب کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، یوں وہ گناہ میں گر جاتے ہیں۔ غور سے سنیے، ایسے گانے جسے بار بار گا کر لوگ ڈانس بھی کرتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں یہاں تک کہ نشہ کرتے ہیں، اور پھر سنتے ہیں اور پھر گاتے ہیں اور بار بار اس کو رپیٹ کرتے ہیں۔ ایسے گانوں پر گندے فحاشا الفاظ بولے جاتے ہیں، ایسے گندے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی طرح کے میوزک سے وابستہ ہے، اور گمراہی ابلیس کی پرستش ہے۔ ابلیس چاہتا ہے ہر شخص گمراہ ہو جائے اور غلط پرستش میں پڑ جائے، مگر ابلیس روحانی پرستش کرنے والوں کا پیچھا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بھی بائبل کے مطابق گیت نہ گائیں، بائبلی گیت بالکل نہ گائیں۔ غور سے سنیے، وہ چاہتے ہیں کہ بائبلی گیت بالکل نہ گائے جائیں اور ٹھیک شاعری نہ ہو۔ اب دیکھیے پرستش کے حوالہ سے پیدائش 31واں باب 27ویں آیت دیکھیے، تو جب یعقوب اپنے ماموں لابن سے چپکے سے نکلا ہے کہ میں چلا جاؤں چھوڑ کر سب کچھ، اب ختم، کافی محنت کر لی میں نے، تو پھر وہاں پر کیا ہوا ہے؟ پرستش، اور وہ کیا کہتا ہے؟ الوداع ہونے کے لیے، ان کو بھیجنے کے لیے وہ کیا کہتا ہے؟ اگر تو مجھے بتاتا تو میں کیا کرتا۔ پڑھیے جی۔ تو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا، اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں، ورنہ میں تجھے خوشی خوشی طبلے اور بربط کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ کرتا۔ آمین۔ کیا کرتا؟ میں تجھے خوشی خوشی طبلے بربط کے ساتھ خوشی خوشی تجھے کیا کرتا جی؟ روانہ کرتا۔ میں تجھے خوشی خوشی روانہ کرتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں میں ڈی جے لگواتے، پھر ڈانس کرتے۔ ہم گیت بھول چکے ہیں، ہم زبور بھول چکے ہیں، اور جب کسی بیٹی کی شادی ہو تو یہ زبور بڑا گایا جاتا، اب تو کوئی گاتا ہی نہیں جلدی۔ سونا ہے بیٹی تو اے سوچ لے، اپنا کان تو ادھر تھا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ڈی جے نہ لگا ہوا، گانے نہ پیچھے لگے ہوئے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ افسوس۔ اب نبی شکایت کرتا ہے، یسایہ دیکھیے 5واں باب 12ویں آیت، نبی شکایت کرتا ہے کہ تمہاری موسیقی میں کیا ہے؟ موسیقی میں نشہ ہے، محفل سے جاتے ہو پھر نشہ بھی کرتے ہو۔ 5 باب 12ویں آیت، یسایہ 5 باب 12ویں آیت دیکھیے، سوری
جی 5 باب. اور ان کے جشن کی محفلوں میں ہاں جی بربط اور ستار اور دف اور بین اور شراب ہیں، لیکن وہ خداوند کے کام کو نہیں سوچتے. شکریہ. وہ خداوند کے کام کو، ان کی محفلوں میں دف ہے، بین ہے اور نشہ بھی ہے. آج لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے. کچھ لوگ تو گیت گانے سے پہلے نشہ کرتے ہیں جی. اب سن رہے کلام کو، معاف کیجئے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. داؤد پرستش کے ذریعہ سے ساؤل میں سے بدرو کو بھگاتا ہے. ایسی پرستش آپ ورشپ کرتے ہو، بدرویں خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں. ایسی ورشپ آپ ورشپ کرتے ہو، بندھن ٹوٹنا شروع ہو جائیں. ایک ورشپ کرنے والے کو بھی پاک ہونا چاہیے، ایک پرستش کرنے والے کو بھی پاک ہونا چاہیے. اس کی سوچ، اس کی آنکھیں، اس کا دل، اس کا خیال پاک ہونا چاہیے. پھر اس کے سانس، اس کے ہاتھ پاک ہونے چاہیے. اور وہ پرستش کرنے سے پہلے کم سے کم 1 گھنٹہ گھٹنوں کے بالوں کے جھکے، تاکہ پھر روح القدس کی حضوری آ گئے اور ایسی پرستش ہو جس سے بندھن ٹوٹ جائے. پالوس اور سلاس آدھی رات کو پرستش کر رہے ہیں اور بیڑیاں ٹوٹ گئی، کھل گئی، بندھن ٹوٹ گئے، قید خانے کی نیویں ہل گئی. ایک ایسی طاقتور پرستش آنسوؤں کے ساتھ جس سے بندھن ٹوٹ جائے، جس سے بیریئر ٹوٹ جائے. اور آج کے دور میں، آج بہت سی عبادات میں، عبادات کے اندر ڈانس ہوتا ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، غور سے سنیے. لوگ میوزک پر ناچتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں جس سے لوگ خدا کی حضوری کھو بیٹھتے ہیں. مجھے بتائیے کہیں پر یسوع مسیح نے ڈانس کی تعلیم دی ہو؟ لوگ کہتے ہیں داؤد ناچا ہے. میں داؤد کا پیروکار نہیں ہوں، میں تو یسوع المسیح کا پیروکار ہوں جسے داؤد بھی مانتا ہے، جس نے صلیب پر جان دی، اپنا خون بہایا، مر گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، جس کی قبر صلیب چرنی آج بھی خالی ہے. آسمان پر لاکھوں کروڑوں فرشتے بغیر آرام کیے اسے قدوس قدوس کہہ کر پکارتے اور لوگ ناچتے ہیں. مجھے کسی نے کہا جناب آپ کو نہیں اچھا لگتا، کوئی بات نہیں. کسی پاسٹر نے مجھے کہا آپ کو کیا پتا ہو کون کس کے لیے ناچتا ہے. میں کہ یہ تو آپ نے بات ٹھیک کہی. ایسے گیت بھی ہیں، میرے دل دے بگیچے بچ آ جا، یہ شاعری. پرستش میں گیت، غور سے سنیے. لوگ شوق سے پرستاروں کو سننے جاتے ہیں. آپ یسوع کو سننے آئیے، آپ یسوع کی تعریف سننے آئیے. پرستار یسوع مسیح کو جلال دے، اپنے نام کو نہیں کہ میرے لیے تالیاں بجائیں، میرے لیے سب کچھ کریں. نہیں، ہم سب نے مل کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا اور اس کی انجیل اور اس کی صلیب کو سر بلند کرنا. پرستش میں گیت بھی ایسے ہوں جو کلام کے مطابق ہوں. کچھ شاعری کو بھی چیک کیجئے، ایسی شاعری بھی ہوتی ہے جو کلام کے مطابق ہی نہیں ہوتی. تو لوگ کہتے ہیں اے گیت بڑا اچھا ہے. کچھ لوگ بیٹھ کے بھی نہیں گاتے، وہ پجے پھر دینے. پھر راک میوزک یا ابلیس کیا جاتا ہے. کچھ لوگ پھر ایسے نشان کرتے ہیں، یہ ابلیس کا نشان ہے، یہ سائن ہے. آگے چل کے جیسے یہ میسج چلتے رہیں گے، میرا ایمان ہے آپ برکت پائیں گے. پرستش کے لیے ضروری ہے آپ خدا کے کلام کو گائیں. پرستش کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق شاعری کریں. اور پرستش کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹھیک شاعری کریں، غلط شاعری نہ کریں، کلام کے مطابق. انسانوں کو جلال نہ دیں. غور سے سنیے، کسی انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی مخلوق کو سجدہ نہ کرے، بھلے وہ آسمان سے کوئی فرشتہ ہی اتر ہے. خطوط میں بھی لکھا ہے نہ یسوع کے شاگردوں کو. او یوحنا قدموں میں گرا فرشتہ کے، اور فرشتے نے کہا بھائی مجھے سجدہ نہ کر، میں بھی تیری طرح تیرا ہم خدمت بھائی. سجدہ صرف یسوع.
جب یسوع نے شاگردوں کو بچایا تو انہوں نے اس کو سجدہ کیا. کیوں یسوع نے منع نہیں کیا؟ کیونکہ سارے سجدے یسوع کے لیے ہیں. اس لیے کسی اور کو سجدہ روا نہیں کہ آپ کسی انسان کی پوجا کریں. گیت ہمیشہ خدا کے احکام پر اور اس کی محبت میں گائیں. یسوع مسیح کے کفارے اور فتح مندی کے گیت گائیں. اور بائبل، پھر میں بتانا چاہتا ہوں، بائبل کی جو بالکل ٹھیک کلام کی شاعری ہے اس کے مطابق گیت گائیں. جیسے پادری ڈاکٹر ہزکیل سروش نے تمام جو گیت لکھے وہ آپ دیکھ لیں، وہ بائبل کی شاعری کے مطابق، بائبل کے مطابق. پھر اور بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نام ہیں، خداوند ان کو برکت دے. جیسے پاسٹر اجمل خان صاحب، ان کی مسز ہماری بوا جی، ہماری ماں جی، انہوں نے کہا مینوں اپنے روح دے نال بھر دے اے خدا، مینوں یسوع دے لہو نال صاف کر دے اے خدا. ایسے گیت جو آپ بائبل کی آیتوں میں سے لیں. اے لشکروں کے رب، اے عہد کے صندوق، تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آ. ایسے گیت نہیں شاباش میرے بچیوں نچو، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن آج گیتوں کے ساتھ زبوروں کو بھی جو خدا کا کلام ہے، خدا کا الہی کلام ہے، اس کو بگاڑ دیا. اس کی ٹیون، اس کی ٹرم خراب کر دیتے. چلیے دیکھیے زبور 119 اس کی 54 آیت. زبور نمبر 119 ورس نمبر 54. جی پڑھیے جی. میرے مسافر خانہ میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں. میرے مسافر خانہ میں، پڑھو بیٹا. اے خداوند رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے. پریز گاڈ. پھر پڑھو اس کو دوبارہ سے. چلیے دوبارہ سے اس آیت کو پھر پڑھتے ہیں. غور کیجیے، اپنی بائبل کھولیے اور اس پر نظر کیجیے یہ کیا رہا ہے. چلیے جی. میرے مسافر خانہ میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں. اے خداوند رات کو میں نے تیرا نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے. شکریہ. آمین. اے خداوند میرے مسافر خانہ میں. آپ اس کو یوں لے سکتے ہیں، جب تک میں زمین پر، روئے زمین پر مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میں تیری ہی حمد کروں گا. میں کسی پتھر، کسی قبر، کسی دیوتا، کسی دیوتے کی پوجا نہیں کروں گا. میں خداوند یسوع مسیح، خدا کے کلمے، خدا کے بیٹے یسوع کی پرستش کروں گا، جس کے سامنے کروبی سرافیم جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. اور مکاشفہ 4 باب میں لکھا ہے وہ اپنے تاج اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں برہ تمجید اور عزت اور قدرت اور جلال اور دولت اور حشمت کے لائق ہے. پرستش یہ ہے. میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے. چلیے دیکھیے زبور 119 اور 172 آیت. سام 119 ورس نمبر 172. پڑھیے جی. میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے. میری زبان تیرے کلام کا کیا کرے جی؟ گیت گائے. میری زبان، کسی اور کی نہیں، کسی اور کی نہیں، میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے. آگے. کیونکہ تیرے سب فرمان برحق ہیں. شکریہ. میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے. اور رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے. اچھے کرو سر دروازے، اچھے ہو سکتا. یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے، بہت بڑا مکاشفہ ہے. سب سے بڑھ کر پرستش روحانی ہونی چاہیے. ضروری ہے کہ وہ دل سے کی جائے. ضروری ہے کہ آپ کا پورا دھیان خدا اور اس کے بیٹے یسوع اور اس کی خالی صلیب پر ہو. اس کو پرستش کہتے ہیں. خداوند یسوع مسیح اس کلام کے وسیلہ آپ سب کو برکت دے.
کلام کے وسیلہ سے اگر آپ نے برکت پائی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے فیملی فرینڈز ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں. پاسٹر امین فرانسس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن پہ پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں. تھینک یو.